صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو صحابی یہ حدیث سنا رہے ہیں وہ باقاعدہ پھر مسکرا بھی رہے ہیں سناتے باہر باہر. تو ان سے جب پوچھا گیا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اتنا، کہتے ہیں جن جن موقعوں پہ میں مسکرایا ہوں میرے نبی بھی مسکرائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو واقعہ ہے پورا. جو شخص بالکل اینڈ میں جنت میں جائے گا اس کے بارے میں یہ واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا لیکن آڈینس. اچھا، جب آپ نے کہا نا کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے تو میرے ذہن میں یہی حدیث زبردست. سبحان اللہ. چلے میں اس پہ سبقت لے گیا کہ مجھے پہلے یاد آ گیا. تو واقعہ یہ ہے وارث بھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جب جہنم سے نکالے گا تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اب راحت کیسے دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت دکھائے گا، اور درخت چھاؤں والا ہوگا، بڑا زبردست درخت ہوگا. تو وہ ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہو کیا رہا ہے، سرپرائز ہے اس کے لیے. تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب یہ جو درخت ہے نا مجھے ادھر تک لے جا، وہ فرمائش کرے گا. تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اگر میں تمہیں یہاں تک لے جاتا ہوں نیکسٹ پھر دوبارہ نہیں کہنا، کوئی فرمائش تو نہیں. تو کہے گا نہیں اے رب بس یہاں تک مجھے لے جا. اچھا اس کے بعد ایک اور درخت اللہ تھوڑے سے فاصلے پہ دکھائے گا، اس کا اور دل للچائے گا، کہے گا اے رب ذرا وہاں تک تو لے جا. اللہ مسکرائیں گے، اللہ کہیں گے ابھی تو نے کہا تھا کہ تو اور خواہش نہیں کرے گا. اس نے کہا نہیں اللہ بس یہ میری آخری خواہش ہے. وہاں جب لایا جائے گا ایک اور درخت اللہ دور سے دکھائے گا، وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا، اس سے بھی وسیع سایہ ہوگا. وہ پھر ظاہرہ لالچ لائے گا، کہے گا اے اللہ بس یہاں تک لے جا، اس کے بعد کوئی خواہش نہیں، پکی بات ہے. اللہ مسکرائیں گے، اللہ اسے وہاں تک لے آئیں گے. اس کے بعد اس سے جنت کا گیٹ دکھایا جائے گا، اللہ اکبر. اور وہ حیران ہوگا وہ نظارہ جنتیوں کو دیکھ کے، کیا نظارہ ہوگا وہ اس کے لیے، کیا سرپرائز ہوگا. تو وہ کہے گا کہ اللہ یہ کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تجھے اب جنت ملنے والی ہے. تو وہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اس پہ وہ صحابی عبداللہ بن مسعود بہت کھل کے مسکرائے. تو صحابہ نے پوچھا آپ اتنا کھل کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے ہوئے بہت مسکرائے تھے کہ اس نے کہا رب العالمین تو رب ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ مذاق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اسے جنت میں ڈالیں گے تو اللہ اسے کہیں گے اب یہ بتا کہ اگر تجھے دنیا جتنی جگہ دے دی جائے اس جنت میں تو خوش ہے. تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ کہے گا اچھا یہ بتا اگر 7 گنا اور دے دی جائے تو پھر تیرا کیا کہنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ جب ریلیف دیتا ہے وارث بھائی تو پھر اس طرح سے دیتا ہے، اور اسے 10 دنیا جتنی جو ہے وہ نعمت. سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ فرمایا کہ یا داؤد اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو میرے بندوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اللہ جانتے ہیں نا کہ وہ ہمیں جتنا بتا رہے ہیں ہم اس کو بھی نہیں ڈائجسٹ کر پا رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد اگر میرے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کس قدر محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اس وقت علی بھائی جو پوری امت مسلمہ کے اوپر جو حالات و واقعات ہیں، جو غزہ کے معاملات ہیں، کشمیر کے معاملات ہیں، شام لیبنان کے معاملات ہیں، برما کے معاملات، اور بحثیت مجموعی جو ہماری صورتحال ہے، بہرحال ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور نافرمانی کی ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. یہ جب تک پوری عالمی سطح پہ امت مسلمہ کی حیثیت یعنی بحیثیت پوری امت مسلمہ توبہ کی طرف راغب نہیں ہوگی، سچی بات ہے کہ ان ضلالتوں سے بھی ہم نہیں نکلیں گے. اللہ چاہتے ہیں ہمیں نکالنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ صلح تو کر لو، میرے طرف آؤ تو صحیح. اگر 1 بالشت آؤ گے میں 2 بالشت آؤں گا، چل کے آؤ گے دوڑ کے آؤں گا. تو اس وقت بحیثیت امت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وہ چلے ہو پھر توبہ کرنی ہے تو پھر صحیح پکی سچی والی توبہ کرو نا. ایسی توبہ کرو کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے، وہ تو تیرے گناہ بھی معاف کر دے اور ماضی کی طرح حال اور مستقبل میں بھی وہی شان و شوقتیں عطا فرمائے. تو علی بھائی میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی ویسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کو محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ سب کی پریشانیاں آسان فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حکمت دیں، پرسپیکٹو دیں کہ ہم اس کی محبت کو کلیئرلی دیکھ سکیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں. تو بس یہی دعا کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بھی اجازت لیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کا کام قبول کریں، آپ کے علم عمل میں اضافہ کریں، اسی طرح کام کرتے رہیں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا.
اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، اور آپ کی جو نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے سننے والوں کی بھی جو آمین حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، مناجات ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے، بالخصوص ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جن کو نیک صالح رشتے مطلوب ہیں، ان کے لیے جن کو صحت کے مسائل ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ان بہن بھائیوں کے لیے جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ روزگار، بہترین روزگار، رزق حلال اور کثیر عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے سرفراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔